جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے، جہاں بیٹھ کے وہ تلاوت کرتا ہے، وہاں سے لے کے بیت اللہ تک ایک روشنی اگلے جمعہ تک رہے گی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ جہاں بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، وہاں سے لے کے بیت العتیق فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، وہاں تک روشنی رہتی ہے۔ جس طرح کوئی نئی مارکیٹ بنتی ہے، کوئی اسٹور بنتا ہے، تو وہ ایک لائٹ لگاتے ہیں اور وہ لوگ پوچھتے ہیں یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جو جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اگلے جمعے تک ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں، خاص طور پہ فتنہ دجال، جس سے پناہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے۔ یعنی اتنا بڑا فتنہ دجال کا ہوگا کہ اکثر لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اللہ کی راہ کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ تو جو بندہ باقاعدگی سے سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو پیٹ کا پھوڑا نہیں ہوگا، یعنی آج کی جدید زبان میں ہم کینسر کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ باقاعدگی سے سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے اس کو کینسر نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سورت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر ہم پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تو 10 آیات اس کی جو پہلی ان کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کی بھی وہی فضائل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سورۃ کاف کو جمعے کے دن پڑھنے کی توفیق دے، ہم اس کو خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی اس کے فضائل بتائیں، تاکہ جتنے لوگ پڑھیں گے ان کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔